بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر کی، جہاں پہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور ایک مثال بن گئے ہیں سارے پاکستان کے لیے کہ دیکھو جب حقوق کو منوانا ہوتا ہے تو اس طرح باہر نکلتے ہیں۔ یہ حکمت ہوتی ہے سیاست، اس کو کہتے ہیں، ثابت قدمی اس کو کہتے ہیں۔ وہ ایک مثال قائم کر رہے ہیں، انہی سے کچھ سیکھ لو۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ وہاں پہ حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ جو ان کا متحدہ فرنٹ ہے کشمیریوں کا، وہ اپنی خواتین کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ صاحب دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، کشمیری خواتین ہمیشہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ وہ ہر تحریک میں 50-60 سال ہو گئے ہیں، ان کے بچے اپنی جانیں پیش کرتے رہے مقبوضہ کشمیر میں۔ 60-70 سال سے ہم ان کو مرواتے رہے اور آخر میں باجوہ نے ان کا سودا کر لیا ہندوستان کے ساتھ خاموشی سے، اور آنکھیں پھیر لی۔ پھر اب آزاد کشمیر میں کیا کر رہے ہیں یہ آزاد کشمیر؟ دیکھو سچی بات یہ ہے، دیکھو صحیح بات کہنی چاہیے، ہم نے مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو، اس کو ڈھال بنائے رکھا، اس ڈھال میں اس کی آڑ میں ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم نے اس کو انڈسٹری کی شکل دے دی، جو آیا اس نے کمایا لوٹا، وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی لوٹا، پاکستان کی حکومت نے بھی لوٹا، قرضے ملے، گرانٹس ملے، لوٹتے لوٹتے 70 سال گزر گئے۔ اب آزاد کشمیر جو ہے اس کا بھی حصہ بقرہ اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں، اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ صرف بجلی سستی کرا دو یا آٹا سستا ہو جائے، اس کے لیے تو اتنے شدید جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کو اب یہ احساس ہو چلا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے، اور انہوں نے 2 مطالبات آپ کے سامنے رکھے ہیں، آٹے اور بجلی سے ذرا ہٹ کے، ان پہ زیادہ غور و خوض کیجیے گا۔ پہلی یہ کہ جو 12 سیٹیں تم نے زبردستی پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کا حق انہیں واپس کرو۔ تم نے صرف وہ 12 سیٹیں اس لیے پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں کہ اسمبلی کے اندر کتنے ان کے ممبر ہوتے ہیں، 53 یا کچھ، جب بھی مینیپولیشن کرنی پڑے تو ان نمبروں سے وہ اپنی جیت لیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اس پہ ان کا حق ہے، ان کی سیٹس انہیں واپس کرو، جو لوگ وہاں رہتے بستے ہیں وہ سیٹس انہیں ملنی چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے ایک پوائنٹ میں اپنے کہی ہے کہ جو لوگ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں وہ یہ حلف بھی اٹھائیں کہ ہم کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اس کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن جو ہے کشمیر کی، اس کو یہ بندر باٹ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے ہم۔ وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر یہ ایک جسم ہے، اس کو ایک جسم رہنے دو، اس کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہماری قربانیوں کو تو تم نے بیچ کھایا، ہمارے لہو پہ تم نے خوب گزر اوقات کی اپنی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ اس کو کاٹا جائے۔ اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آزاد کشمیر کا باشندہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جو جی چاہے گا کریں گے۔ ایسا ہوگا نہیں، ایسا تم نے سوچا ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، وہ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ تم ان کے جسم کو کاٹو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور ان سے کہو اف بھی نہ کرنا، اگر تم نے اف کیا تو ہم تمہیں ابھی غدار قرار دے دیں گے۔ اب پاکستان کے عوام بھی نا، پہلے ہم جیسے لوگ ہوتے تھے، اگر جس کو کوئی فوج کہہ دے نا کہ فلاں غدار ہے، ولی خان غدار ہے، ہم مان لیتے تھے، بھٹو غدار ہے، لوگ مان لیتے تھے۔ اب کوئی نہیں مانتا، تم کسی کو کہہ دو کہ یہ غدار ہے اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، پہلے ہم سوچیں گے تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تمہارے جسم کو کاٹیں، تم اف بھی نہ کرنا ورنہ ہم تمہیں غدار قرار دے دیں گے۔ غدار قرار دے دو، who cares، ہمیں پتہ ہے حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اب اوورسیز جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں،
ان کو دھمکی دی جا رہی ہے ہم تمہارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ منجمد کر دیں گے اور تمہاری جائیدادیں بیچ دیں گے. یہ ایسے ہی اتنا آسان نہیں ہے, یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ ان کی اتنی سینگ ہے برطانیہ میں, اتنے اسٹرانگ ہیں وہ کہ وہ تمہیں وہاں سے بیٹھ کے یہاں تمہارا تخت ہلا دیں گے, تمہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں, وہاں سے بیٹھ کے اٹھا کے پھینک دیں گے. برطانیہ میں اتنے اسٹرانگ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, چاہے بزنس ہو, ایجوکیشن ہو, ہر فیلڈ میں وہ بہت آگے ہیں. اور تمہیں یہ جو تم نے وہ پنگا لفظ کہتے ہیں, مجھے شرم آتی, کہتے ہیں پنگا جو لیا ہے یہ تمہیں مہنگا پڑے گا. یار حقوق دو, ان سے پیار سے گفتگو کرو. یہ بدماشی چھڑی یہاں پہ اور حکم یوں, بھئی تم کون ہو, کیا چکر ہے تمہارا ہے؟ تم قوم کے ٹیکس پہ یہ کلف لگا کے وردی پہن کر آئے ہو. شعر سنیے اور دوسرے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ اس نے کہا تھا, راحت اندوری نے کہا تھا کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے. یہ جو وردی پہن کے اتراتے ہیں نا, تو وہ کہتا ہے سویلین کی ہے ساری قربانی, تمام ریشمی عظمت امین میری ہے, تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے. یہ تمہارے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا فوج کے, یہ ہمارے پیسوں سے ہیں. اترانے کی کوشش مت کرو, ڈرانے کی کوشش مت کرو. یہ چیز دیکھو, یہ 2026 اس میں یہ نہیں چلے گی 1960 والی باتیں اب اپلائی کرو گے تو شرمندگی ہوگی, ملک کا نقصان ہوگا. اس کی تم کو پرواہ نہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن آزاد کشمیر کے لوگ جب تک ان کے حقوق نہیں ملیں گے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. ایک بات کو دھیان میں رکھنا کہ اب بھارت میں ایک نیا وہ آیا ہے آرمی چیف, جس کی زندگی کشمیر میں گزری ہے, وہ جانتا ہے. اب چونکہ تم نے مقبوضہ کشمیر انہیں دے دیا ہے تو شاید وہ یہ جرت نہ کریں, لیکن پہلے ان کا یہ پلان تھا کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی ہتھیا لیں پھر نیگوسیشن کریں. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ اپنے پچھلے پرانے پلان پہ جاتے ہیں یا جو تم نے سودا کیا ہے اس پہ قائم رہتے ہیں.